رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں احادیث کریمہ جو احکام پر خصوصی طور پر مشتمل ہیں ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان کو سیکھ کر ان سے احکام سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامل سے کامل تر ہو سکیں۔ پچھلے پروگرام میں کچھ حدیثیں ذکر کی تھیں جن کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار نہ کیے جائیں، اشارہ نہ کیا جائے، ان پہ تان نہ لیا جائے، مذاقاً بھی نہ کیا جائے کہ ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے مسلمان بھائی کا نقصان ہو جائے، اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی پر ہتھیار تانے، کوئی دھاری دار یا کوئی بھی ہلاک کرنے والا، تو اس پر تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں یا گن پوائنٹ پر کسی سے موبائل چھینتے ہیں یا زیور وغیرہ چھین لیتے ہیں، اس کی مذمت میں کافی باتیں بیان فرمائیں، کچھ مشورے بھی دینے کی کوشش کی۔ اگرچہ کون چور ڈاکو ہمارا پروگرام سنے گا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی موڈ میں بیٹھا ہو، یوٹیوب وغیرہ دیکھ رہا ہو اور اس پہ کوئی الحادی ڈلا ہو اور یہ بات اس کے دل پر اثر کر جائے، تو بہرحال ہمارا فرض تھا، ہم نے ذکر کر دی۔ اسی کے ضمن میں آپ یہ دیکھیں، یہ شب براءت آتی ہے تو یہ مطلب کچھ ہندوانہ رسومات ہم میں شامل ہو گئی ہیں کہ بھئی شب برات آئی ہے تو پٹاخے خرید لو۔ اب وہ پٹاخے لے کر، یہ تو اشارہ نہیں ہے، یہ کسی مسلمان بھائی کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو حملہ ہے، ایک طرح سے اٹیک ہے۔ وہ ماچس والے آتے ہیں، کچھ پٹاخے وہ جلا کر یوں دوسرے پہ پھینک دیتے ہیں، اب وہ اس کے پاؤں میں جا کے گرتے ہیں، پھٹتے ہیں زور سے تو اچھل جاتا ہے۔ میں نے خود اخبار میں ایک دفعہ یہ خبر کافی پہلے پڑھی تھی، وہ کسی لڑکی کے اوپر وہ پھینک دی تھی اس طرح تیلی، تو وہ آنکھ کے پاس آ کے پھٹا تو آنکھ ضائع ہو گئی اس کی بیچاری کی۔ آپ سوچئے کہ جس بچی کی آنکھ ضائع ہوگی، شادی بیاہ کیسے ہوگا اس کا۔ ان کا بس مذاق ہونا چاہیے، ان کو مذاق مستی، ان کے مزے پورے ہونے چاہیے، نفس خوش ہو جائے اور مرشد شیطان خوش ہو جائے، باقی قوم کا بیڑا غرق ہو، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو، ان کے ذہنی سکون تباہ کر دیں، کھڑکیوں کے پاس آ کے پٹاخے پھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اندر سے بیچارے لوگ چیخ رہے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے خیالی میں کام کر رہا ہے، اچانک پٹاخہ پھوٹتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے شدید قسم کی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ان بچوں سے زیادہ قابل گرفت ان کے ماں باپ ہیں، نکمے ماں باپ کے جو اپنے بچوں کو پیسہ فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا وہاں دور جا کے کرنا، یہاں نہ کرنا، یعنی ہمیں نہ بے سکون کرو، دوسروں کا بیڑا غرق کرو، ان کی بد دعائیں لو، اپنی ٹانگیں توڑواؤ، اپنی آنکھیں ضائع کرواؤ، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرو، لیکن ہمارے پاس سے دور جا کے پٹاخے پھوڑو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے اس پہ ذرا درس حاصل کریں، ایک تو یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ایک طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوف پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ یوں ہی شادی بیاہ میں آتش بازی ہوتی ہے اور فائرنگ، کتنے آپ نے واقعات سنے ہیں کہ شاید بس بے خیالی میں وہ لوڈ کر کے رکھتے ہیں، ایک دم گولی چل گئی، دولہا کے لگ گئی، دلہن مر گئی، شادی بیاہ کی محفل کے اندر لوگ مر گئے ہیں، اور یا پھر ویسی فائرنگ، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، لوگوں تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بیچارے، اور یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ خوشی منا رہے ہیں، دوسروں کو غم میں مبتلا کر کے، ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے، کوفت میں مبتلا کر کے، ان کی زبان پر بد دعائیں جاری کر کے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ شادی جیسی بابرکت سنت کی ادائیگی، اس کی ابتدائی انتہائی بے برکتی کے ساتھ پھر آگے چل کر پھر کارنامے تو ایسے ہوتے ہیں، نہ ذہنی سکون ہوتا ہے، نہ بچے فرما بردار ہوتے ہیں، نہ پیسے میں برکت ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، یہ منحوس آ گئی گھر میں، بیوی کہتی ہے میری قسمت پھوٹ گئی، اس شوہر سے میری شادی ہو گئی، بچوں کو برا کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے جب سے میرا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، یہ منحوس بچہ پیدا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا تھا، کتنے لوگوں کو تباہ کیا تھا، کتنے لوگوں کی دل آزاریاں کی تھیں، کتنوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف اور خصوصاً ان کی ہلاکت کا یا جسمانی اعضاء کے تلف کا، ضائع ہونے کا کوئی سامان ہو، کوئی سبب بن جائے، اس سے بہت زیادہ اجتناب کریں۔ اب جیسے یہ خیر ضمنی بات ہے، یہ دھاتی ڈور سے پتنگ اڑانا، نیلون تو خیر دھات تو نہیں ہے، لیکن نیلون کی بڑی موٹی ہوتی ہے بعض اوقات، اور اس طرح اس کے تانبے کے وائر سے، اور کیوں اڑانا؟ تاکہ وہ کسی کی پتنگ آئے تو میری پتنگ کٹ نہ سکے، الجھ جائے اور میں اس کو کھینچ کر اس کو اپنے پاس لے لوں۔ اور پھر یہ آپ نے کتنے واقعات سنے ہوں گے
اسکوٹر والے جا رہے ہیں اب یہ روڈ کے کنارے اور پتنگ اڑا رہے ہیں، نیچے کی پتنگ ایک دم اسکوٹر آ گئی اور گلے میں اس کے وہ ڈور لگ گئی اور گلے کٹ گئے ہیں، بچے مر گئے ہیں، عورتیں مر گئیں، چھوٹے بچوں کا گلا کٹ گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دور مبارکہ ہوتا، انہیں سر عام کوڑے لگائے جاتے سخت قسم کے، اور اگر قتل کر دیتے کسی کو اس طرح تو پھر ان کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جاتا۔ ایک آدمی کو سزا مل جائے ہمارے ملک پاکستان میں، اس کے بعد سب انسان بن جائیں گے، کیونکہ ہم پیار کی زبان سمجھتے نہیں ہیں، ہم نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہمیں سختی ہوگی تو کچھ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں مکمل طور پہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، یعنی جو نہ قانونی پابندی کو برداشت کرتا ہے نہ دینی کو، جب وہ باہر کے ملک میں پہنچتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، بالکل انسان، ہر چیز کیو میں لگے ہوئے ہیں اور خوش دلی سے باتیں بھی کر رہے ہیں، صبر بھی ہے، سکون بھی، اور جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پر آئے سب ختم ہو جاتا ہے، یہیں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غلط روش ہے کہ ہم پہلے مار کھائیں، ڈنڈے کھائیں اور سختی ہو پھر ہم کچھ کریں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے، نعمت دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کے حصول کو غنیمت جانتے ہوئے حالت راحت میں اللہ کی اطاعت کریں، یہ ہے کمال۔ تنگی میں تو سبھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، قید میں چلے جائیں، بھیجا مقدمات میں گرفتار ہو جائیں، بیماری آ جائے، کرائسس میں آ جائیں، پریشان ہو جائیں، اس وقت تو ہم خود بخود اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، بڑے خلوص سے، بڑے اخلاص سے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، بعض تو وہاں جا کر بھی غافل ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جس طرح مصیبت میں اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے، راحت میں بھی پکارے، جب صحت مند ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مال بھی اچھا آ رہا ہے، گھر میں بھی سب سکون سے ہیں، برکت بھی ہے، سب صحت مند ہیں، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، تو اب ہم اللہ کو صحیح طرح یاد کریں۔ یاد کرنے کا مطلب خالی نہیں کہ بیٹھے یاد کیا اللہ 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 بس ٹھیک ہے، یاد کرنے کا مطلب نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، گناہوں سے بچیں، یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، یہ ہم عموماً نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ وغیرہ، پٹاخے پھوڑنا، یہ سب غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ تلوار کو برہنہ کر کے کسی کو پکڑایا جائے، یعنی جیسے ایک تو ہوتی ہے نا میان میں تلوار ہوتی ہے کور میں، تو وہ تو اپنی کور سمیت پکڑائی تو کٹے گا نہیں، لیکن جب آپ تلوار نکال کے اگر کسی کو دینے کی کوشش کریں اور اس نے یہ پکڑا اور خدا نخواستہ ایک دم بلیڈ پہ ہاتھ لگ گیا، تو وہ تو اتنی تیز ہوا کرتی تھی کچھ انتہا نہیں، کیونکہ تلواریں تو کاٹنے کے لیے بنائی گئی تھیں، جو ہڈیوں تک کو کاٹ کے نیچے تک پہنچ جاتی تھیں مجاہد کی طاقت کی وجہ سے، تو وہ تو بالکل چیر کے رکھ دیتی تھیں۔ اب اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو وہ تو چیر دے گا ہاتھ کو پورا۔ تو یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اسی پر قیاس ہے یہ چھری پکڑانا، جب کوئی گھر میں کہتا ہے جی چھری لے دینا ذرا، دستہ ہم یوں پکڑتے ہیں اور آگے وہ پھل جو ہے وہ یوں پکڑاتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ وہ اگر پکڑے گا اور خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ سے چھٹی نہیں، ایک دم ہاتھ کہیں پھنس گیا اور آپ نے ایک دم کھینچ لی تو وہ تو ہاتھ کٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جیسے اگر یہ چھری کا پھل ہے یہ تو اس طرح نیچے لٹکا کر اور دستے کو ایک طرف سے پکڑ کے دیں ان کو، اوپر سے وہ پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب بچاؤ ہے، ہم یوں آگے کر کے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور بچوں کو تو اچھا بعض مائیں ایسا کرتی ہیں، یہ بھی میں ضمناً میرے ذہن میں آ گیا اور بہت اچھا ہے کہ آ گیا، کہ بچہ اگر شرارت کر رہا ہوتا ہے نا تو کہتی ہیں ابھی تجھے کاٹتی ہوں، ٹھہر جا، چھری اٹھا کے لے آئیں گے، اب وہ بچہ چیخے گا نہیں نہیں امی اچھا میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا، پھر وہ رکھ کے آ جائیں گی، اب یہ کھیل شروع ہو جائے گا، چھری سے کاٹ دوں گی چھری سے کاٹ دوں گی، وہ بچوں کے ذہن میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ ماں کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہنچ جاتا ہے، چھری اٹھا کے کاٹ دوں گا تو چھری سے، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ ماں باپ کو چاہیے چھری وری کو بھائی درمیان میں نہ لائیں، خود آپ کا اتنا روب و دبدبہ ہونا چاہیے کہ بچے آپ کی بات سنیں۔ اگر بالفرض کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بچوں پہ طاری ہو جائے تو ڈنڈا لے لیں، کوئی چھوٹی ڈنڈی لے لیں، یا جوتی ماؤں کا بہترین ہتھیار ہے، تھوڑی بہت جوتی سے یا ہاتھ سے مار لیا، یہ چھری کانٹے نہ نکالیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہی کبھی دکھاتے دکھاتے اس کو مار دیں تو اس وعید کا شکار ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے آپ کو دیکھ کر جب بچے اگر آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے اس چیز کو استعمال کریں گے، بعد میں آپ ہی سر پکڑ کے رو رہی ہوں گی
ماں باپ ہی روتے ہیں پھر بیچارے بچے کوئی غلط کام کر دیں تو، اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت شعثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دے دی تو مسجد سے ایک شخص اٹھ کر چلنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بغور دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل گیا، یعنی آہستہ سے چلا، آپ نے کہا یہ جا کر کیا رہا ہے، وہ حتیٰ کہ باہر ہی نکل گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اور کیونکہ یہ حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو تم میں سے کوئی بھی مسجد سے باہر نہ نکلے، اور ایک روایت میں ہے کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے وہی باہر نکلے گا جو منافق ہوگا۔ تو یہ اصل میں اس زمانے کے اعتبار سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سب کے سب جماعت میں آتے تھے، اور اس وقت یہ واضح علامت تھی کہ جو جماعت میں نہیں آئے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ منافقین ہی دور رہتے تھے، یا پھر کوئی جو جن صحابہ کے ساتھ واقعی صحیح سخت عذر ہوتا تھا وہ رکتے تھے، ورنہ تمام حاضر ہوتے تھے۔ تو اب اگر اذان ہو رہی ہے اور کوئی مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کو پھر وہ علامت نفاق قرار دیا کہ منافق ہی پیچھے رہتے تھے جماعت سے، اور تو کوئی نہیں رہتا تھا۔ تو حکم شرع یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز کا وقت شروع ہو جائے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان تھوڑی دیر بعد دی جاتی ہے، 20-25 منٹ بعد، یہاں وقت کی قید ہے، جیسی مسجد میں آئے اور اذان کا وقت ہو چکا ہے یا نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پھر بغیر عذر کے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جماعت ہونے والی اور آپ مسجد سے نکل گئے تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی کیوں جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا، یا تو یہ نماز ہی نہیں پڑھتا ایک بات، یا دوسرا جماعت سے نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھے تو فرض کا تارک ہے، جماعت سے نہ پڑھے تو واجب کا ترک کرنے والا ہے، اور دونوں گناہ ہیں۔ پھر لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، وہ قلبی غیبت یا زبانی غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر یہ چیز بعض اوقات باعث فتنہ و انتشار بن جاتی ہے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت تیار ہے، آپ نکل کے چلے گئے، کیوں چلے گئے بھائی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی شاید اس کا عقیدہ بدل گیا ہے، یا شاید یہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، عجیب پھر افراتفری شروع ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو اذان کے بعد مسجد میں رہیں۔ صحیح شرعی عذر مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا اور بہت ہی ضروری کام ہے، ورنہ آپ کا دین کا یا دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، آپ کو یاد نہ رہا، اوہو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے، بعض اوقات سردیوں میں تو بڑا قریب ہو جاتا ہے کہ عصر کی اذان ہوئی، پھر آپ کو یاد آیا کہ گھر میں تو کچھ مہمان تھے، یہ مجھے کام سے بھیجا گیا تھا اور آپ چلے گئے، یہ عذر ہو سکتا ہے۔ یا آپ کو سفر پر جانا ہے مثال کے طور پر، تو آپ جلدی سے نماز پڑھ کے نکل گئے اور اگلی جماعت نہ پڑھی، حالانکہ وہ قریب ہی تیار تھی، اپنی پڑھ کے نکل گئے، کیونکہ سفر پر جانا ہے، عذر ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ چکا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ عصر کی نماز کہیں پڑھی، دوسری مسجد میں آئے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن وہاں عصر کی جماعت دیر سے ہوتی ہے، تو آپ آئے اور جماعت تیار تھی، تو عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ کو معلوم ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اگر جماعت میں شامل ہوں تو یہ نفل ہو جائے گی، اور نفل عصر کے بعد پڑھ نہیں سکتے، مجبوری ہے، اب آپ نکل رہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کوئی مسئلہ ہو جائے تو الگ بات ہے، اور اس میں بھی بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہو تو اس کو عذر بتا کے نکلے، تاکہ اگر کوئی آپ پر طعنہ زنی کرے آپ کے پیٹھ پیچھے تو وہ شخص آپ کا دفاع کر سکے، نہیں بھائی مجھے بتا کے گیا تھا، بیچارہ اس کا کام تھا، یوں۔ اور جب ہم سب کے سامنے لوگ اندر آ رہے ہیں، ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، تو یہ مطلب غلط معاملہ ہو جائے گا، اس سے بدگمانی اور انتشار پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے منع کیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہی فرمایا کہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ سرکار نے تو منع فرمایا تھا اور یہ نکل رہے ہیں۔ ایک اور دیکھیں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کوئی ریحان، یہ ایک خوشبودار بوٹی تھی پہلے دور میں، اس کو خوشبو کے لیے یوز کرتے تھے، پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، اس لیے کہ وہ غیر وزنی یعنی بہت ہی ہلکی پھلکی چیز ہے اور اس کی مہک پاکیزہ ہے۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بڑا ایسا بھی نہیں کہ سامنے والے سے اگر آپ لیں تو اس کو بیچارہ وہ بوجھ تلے دبے، جسے بعض تو بہت بڑے بڑے تحائف ہوتے ہیں، جیسے اونٹ تحفے میں دے دیا وہ کسی نے، تو اونٹ تو بڑا مہنگا جانور ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمت بھی بڑی ہلکی سی ہے اور پاکیزہ ماہ کی خوشبو بھی ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کے ایسے تحفے کو منع نہ کیا جائے۔ تو اس میں اگر ہم ایک اصول نکالیں تو وہ اصول یہی ہے کہ جب سامنے والا کوئی ایسی چیز دے جس کے بارے میں ہمیں گمان ہو کہ یہ زیر بار ہو کر نہیں دے رہا ہے نا، اور حلال رزق سے ہو، یعنی واضح طور پہ حرام نہ ہو، باقی آپ کو تحقیق کی حاجت نہیں ہے، آپ کوئی شراب کا دھندہ کرتا ہے، جوا چلاتا ہے، جوئے کے اڈے، وہ آپ کو تحفہ دے تو اس میں تو چلے احتیاط کر لے آدمی، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ کیسی روزی ہے تو پھر یہ نہیں کہ تحقیق، تو یہ ضرور ہے کہ طیب حلال سے اس نے دیا، اور کوئی ہلکا سا تحفہ دے رہا ہے منع نہ کریں، خصوصاً غریب کا تحفہ سرکار نے منع کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی دل آزاری ہوگی، قیمت اگرچہ کم ہے لیکن اس کے لیے بیچارے کے لیے بہت ہے، ہم نہیں لیں گے اس کا دل ٹوٹے گا، اس لیے اس طرح کے تحائف لینے میں حرج نہیں۔ اب دیکھیں بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے، خوشبو خاص طور پر کوئی دیتا سرکار لے لیتے تھے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ عادت تھی کہ جب کوئی تحفہ دیتا آپ بھی جواب میں اس کو کوئی تحفہ دے دیا کرتے تھے، یا اس وقت نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ یاد رکھتے تھے بعد میں اس کو تحفہ بھجوا دیا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک عادت بنا لیں کہ خوشبو اگر کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے تو لے لیں، منع نہ کریں کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بعد میں اس کو بھجوا دیا جائے۔ اب ذرا ایک اور بہت ہی ہمارے ہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اسے بھی ہمیں بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں مبالغہ کرتا ہے، یعنی بہت ہی بڑا چڑھا کے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کریں اور وہ تعریف اس شخص تک پہنچ سکتی ہو، یعنی گمان ہو کہ پہنچ جائے گی، تو پھر معقول تعریف تو کریں، بیجا تعریف بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی کے منہ پر سامنے تعریف کر دینا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس پہ پہلے ایک روایت سن لیں، پھر اس کے بعد میں تبصرہ دونوں پہ ملا کے کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا تو ایک دوسرے آدمی نے اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے کہا بھائی فلاں، تو ایک آدمی نے فوراً تعریف کر دی، بھائی وہ تو بہت زبردست آدمی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی کی ضرور تعریف کرنی ہو، یعنی ضرورت وہ محسوس کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں، اگر وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہی ہے، اور کوئی اللہ کے سامنے پاک و صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرے، یعنی جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسا ہے جیسی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو یوں کہیں کہ بھئی میرا گمان یہ ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ بہترین طریقہ سرکار نے تعلیم فرمایا، یہ نہ کہیں کہ وہ ایسا ہے۔ جیسے ہم کسی کو سامنے دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کی بڑی تعریف شروع کر، بھئی بہت ہی بڑا متقی پرہیزگار ہے، بھئی بہت بڑا صاحب تقویٰ ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ ہم صرف ظاہر سے نتیجے نکالتے ہیں، وہ گھر میں کیسا ہے، محلے میں کیسا ہے، لوگوں کے درمیان کیسا ہے، کاروبار کی جگہ پر کیسا ہے، پھر باطنی لحاظ سے وہ کیسا ہے، ہر چیز تو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ وہ بہت صاحب تقویٰ ہے۔ اسی طرح ہم فوراً سامنے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کیا پتہ اللہ کا ولی ہے کوئی ہے یا نہیں ہے، صرف چند چیزوں کو دیکھ کر آپ نے ولایت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ یوں کہے بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ولی ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔